نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة عبس وتولى تیور چڑھائے اور منہ موڑا ان جاءہ الاعمی یہ کہ آیا ان کے پاس نابینا وما یدریک اور آپ کو کیا معلوم لعلہ یزکا شاید کہ وہ پاک ہونا چاہتا تھا او یذکر یا وہ نصیحت حاصل کرتا دھیان کرتا فتنفعہ الذکریٰ پس نفع دیتا اسے دھیان کرنا اما من استغنی بہرحال جو بے پرواہی کرتا ہے فانت لہ تصدی بس آپ اس کے لیے پوری توجہ کرتے ہیں مائل ہوتے ہیں وما علیک الا یزکا حالانکہ آپ پہ کوئی الزام نہیں اگر وہ پاک نہ ہوتا وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ اور بہرحال جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا وَهُوَ يَخْشَىٰ اور اس حال میں کہ وہ ڈرتا بھی تھا فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ پس آپ اس سے بے رخی اختیار کرتے ہیں کلا ہرگز نہیں انہا تذکرہ بے شک وہ نصیحت ہے فمن شاء ذکرہ پس جو چاہے نصیحت حاصل کرے فی صحف مکرمہ عزت والے صحیفوں میں مرفوعات مطہرہ جو بلند ہیں پاکیزہ بے ایدی سفرہ لکھنے والے ہاتھوں میں کرام بررہ عزت والے نیکی والے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورہ عبس کی ابتدائی 16 آیات تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل سورۃ النازعات مکمل ہوئی جس میں ان لوگوں کا بیان تھا خاص کر جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اور دنیا کی لذتوں میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ موت اور آخرت سے غافل ہی ہو گئے۔ اب سورہ عبس میں ایک ایسے شخص کا ذکر ہے کہ جو نابینا ہو کر بھی آخرت کی اتنی فکر اور اتنی طلب ہے کہ قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے،
قرآن کریم کا طالب علم بن کر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں طلب لے کر حاضر ہوتا تھا، جس کا نام تھا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیونکہ یہ بات ذہن میں رہے، اللہ رب العزت جتنا کسی میں طلب اور اخلاص ہوگا اتنا ہی اس سے راضی ہوتے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی بہت ہی اچھا قاری ہے، بہت ہی اچھی آواز ہے، بہت سونا قرآن مجید پڑھتا ہے، لیکن اس کا کوئی ذوق نہیں ہے قرآن کے ساتھ، اور ایک آدمی اس کی اتنی اچھی آواز نہیں ہے، وہ اتنا اچھا یاد نہیں کر سکتا، زیادہ ذہین نہیں ہے، لیکن بڑا فکر مند ہو کر لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی زیادہ قدر ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، ولا الى اموالکم، اللہ تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ جتنا کوئی دل میں طلب لے کر آئے گا اتنا ہی اللہ تعالی اس سے راضی ہوں گے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ حضرات جانتے ہوں گے ہمارے وہ بابا جی بشیر صاحب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ترلائی سے درس کے لیے آتے تھے، پھر ترلائی سے وہ تھوڑا آگے شفٹ ہو گئے سدرا والی سائڈ پہ ماڈل ولیج میں، تو سخت سردی میں وہاں سے موٹر سائیکل پہ آتے تھے۔ میں دیکھ کر حیران ہوتا، بھئی یار دیکھو یہ بندہ قرآن پاک کی کس طرح طلب ہے اور شوق ہے، بڑھاپے میں بزرگ ہونے کے باوجود، اور وہاں سے چل کے آتے تھے سخت سردیوں کے موسم میں بھی، اور ہم یہاں سے بعض دفعہ لیٹ ہوتے لیکن وہ ہم سے پہلے پہنچے ہوتے تھے۔ تو وہ ان کو دیکھ کر مجھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی حرص یاد آتی تھی۔ دیکھو عبداللہ بن ام مکتوم نابینے تھے، ضعیف تھے، ساری باتیں تھیں، لیکن پھر بھی قرآن پاک کی حرص میں آتے تھے، تو اللہ رب العزت نے کس قدر، اللہ تعالیٰ نے کس طرح عبداللہ بن ام مکتوم کی تعریف فرمائی قرآن مجید میں۔ تو اصل یہ چیز ہے کہ جتنی طلب ہو، جتنی حرص ہو، اللہ تعالیٰ اس پر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی قرآن پاک کی طلب کی حرص نصیب فرمائے۔ اسی طرح ہمارے استاد تھے بلند تھل کے علاقے میں، حضرت مولانا محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بڑے بھائی تھے، وہ عالم نہیں تھے، بلکہ وہ تقریباً کچھ نہیں خاص پڑھے ہوئے تھے۔ ہم وہاں ان کے پاس پڑھتے تھے، بڑی کتابیں پڑھتے تھے، تو وہ بھی ہمارے پاس آتے اور کہتے بھئی طالب علموں تسی تو ماشاءاللہ مولوی بن گئے ہو۔ ظاہر ہم ایک آدھ سال رہتا تھا ہمارا تکمیل میں دور حدیث میں، تو مجھے بھی پڑھاؤ۔ انہوں نے مجھ سے پڑھنا شروع کیا تھا سورہ یاسین ترجمے کے ساتھ، ایک دو لفظ پڑھتے تھے، وہ بھی ان سے یاد، بڑھاپے میں کہاں یاد ہوتے ہیں، غالباً 80 سال کے لگ بھگ ان کی عمر تھی اس وقت۔ بہرحال وہ روزانہ سویرے آ جاتے، پوچھتے جی ہاں جی اس کا کیا معنی ہے، 2 لفظ 3 لفظ، پھر وہ بیٹھ کے نا یاد کرتے رہتے۔ جب ہم اپنا سبق پڑھ کے ایک پیریڈ سے فارغ ہوتے، وہ دوبارہ پوچھتے ہاں جی کیا معنی ہے جی پھر بتا دیا جی، اچھا جی، پھر ہم اگلے پیریڈ میں چلے جاتے، وہ پھر بیٹھے رہتے، وہ پڑھتے رہتے، پھر اگلے پیریڈ میں آتے، وہ پھر اس طرح پوچھ لیتے، تو حتیٰ کہ سارا دن وہ اسی طرح نا وہ قرآن مجید لے کے سپارہ لے کر وہ یاد کرتے رہتے۔ تو ایک دن ہم نے ان سے کہا بھائی بزرگوں، یاد تو آپ سے ہوتا کوئی نہیں، یاد تو آپ سے پورا دن آپ لگے رہتے ہیں۔ کہنے لگے یار مولوی صاحب بات یہ ہے کہ ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو پہلے غفلت ہوئی وہ تو اس وقت توجہ نہیں تھی، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم میں قرآن پاک کا طالب علم بن کے اللہ کے سامنے جانا چاہتا ہوں۔ پھر ہوا کیا، ان کی جب
موت ہم مجھے یاد آتی ہے نا، اسی طرح بیمار تو تھے لیکن وہ ناغہ نہیں کرتے تھے، اسی طرح آئے، قرآن پاک اٹھایا اور وہ جناب 2-4 لفظ جو آئے وہ سیکھے، دن کو یاد کرتے رہے، اور پھر ظہر کے بعد عصر سے پہلے اللہ کے پاس پہنچے۔ میں نے کہا وہ ان کی جو خواہش تھی کہ میں طالب علم بن کے ہی جانا چاہتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی۔ دل سے اگر کوئی خواہش پیدا کرے تو میں کہتا ہوں ہم جیسے یا اور کئی بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اچھے قرآن کے ماہرین سے شاید اللہ ان کو درجہ زیادہ اس لیے عطا فرمائے کہ ان کی حرص اور طلب بہت زیادہ تھی۔ تو یہ ایسی کئی مثالیں ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جتنی حرص اور طلب ہوگی اتنا ہی اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، اور جتنی بے رخی اور بے پرواہی ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ جیسے غنی ہے ایسے اس کا کلام بھی غنی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے نا، اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، پیسہ ہے حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، قربانی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے دین سے بالکل لاپرواہی کرتا ہے، تو بھائی جب اسے لاپرواہی ہے تو رب کہتا ہے مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں، تجھے نہیں پرواہ تو رب کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ الصمد۔ تو جتنی کوئی بے پرواہی کرتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ہے ایسے ہی اس کا کلام بھی غنی ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے جی بس میرے پاس ٹائم نہیں، جی میں نہیں پڑھ سکتا، اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے نہیں پڑھ سکتا، نہ پڑھ۔ جتنی کوئی حرص، جتنی کوئی طلب دکھائے گا اتنا ہی اللہ کے ہاں نوازا جائے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو نوازیں گے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاقے میں بڑے علماء میں سے تھے، بلکہ اب ہمیں یاد آتا ہے، اس وقت تو ہم خیر چھوٹے تھے، اتنا زیادہ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ کتنا اللہ نے ان کو مقام دیا تھا کہ بڑے بڑے علماء صرف ان سے رائے لینے آتے تھے کہ اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور کہتے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں بات پکی بات ہے۔ اتنی بڑی شخصیت تھی، حتیٰ کہ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے نے ان کو بلایا تھا کہ آپ اگر ہمارے یہاں تشریف لے آئیں تو ہمارے لیے سعادت ہوگی، اتنی بڑی شخصیت تھی۔ بہرحال استاد خود فرماتے تھے کہ جب طالب علمی دور میں پڑھتا تھا نا تو اتنا کمزور میرا ذہن تھا کہ پوری کلاس میں میں شاید سب سے نالائق تھا، میں لگا رہتا، سبق یاد کرتا رہتا، لڑکے آ کے یاد کر کے سنا کے او گئے کھیلنے کے لیے چلے گئے، مجھے یاد ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن کہتے ہیں حرص میرے اندر بڑی تھی۔ اچھا اب کیا تھا کہ عصر کے بعد اکثر مدارس میں چھٹی ہوتی ہے کہ وہ طلبہ سبق سنایا، اپنا کھیل کود میں لگ گئے، اور میں قرآن لے کر یا کتاب لے کر کونے میں بیٹھ کے پڑھتا ہی رہتا تھا۔ اور یہ کئی لوگ مذاق کرتے تھے طالب علم میرے ساتھ، وہ تو ویلا یار نہیں یاد ہوتا تو اس سے چھوڑ دے، کوئی اور کام کر لے، ایسی باتیں بھی کر رہے، تجھ سے یاد تو ہوتا نہیں ہے، میں لگا ہوا ہے۔ کہتے میں نے کہا یا اللہ یاد ہو یا نہ ہو، چھوڑنا میں نے نہیں ہے۔ کہتے ہیں پھر مجھے وہ دن بھی گویا کہ ایسے ذہن میں گھوم رہا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا تھا، یعنی وہ طلب پہ اور حرص پہ۔ کہتے رات کو بھی میں لگا رہتا جب تک کہ بالکل جو ہے تھک نہ جاتا، اور لگا رہتا۔ کئی دفعہ کہتے ہیں ایسا ہوتا کچھ آدھا سبق یاد ہوتا، پھر میں پڑھتا رہتا، اور رات کے وقت جب سونے لگتا تو وہ آدھا بھی بھولا ہوا ہوتا تھا، کہتے میں پھر بھی لگا رہتا۔ لیکن پھر کیا ہے کہ اس حرص اور طلب پر اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، اور پھر ایسا ہوا کہ بس گویا کہ میں ایک بار ہی دیکھتا تو میرے ذہن میں بات بیٹھ جایا کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ حرص نصیب فرمائے۔ یہ ساری باتیں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حریص ہو جائے بندہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا دین سیکھوں، پھر اس پر عمل کروں، جتنی حرص ہوگی اتنا ہی اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ اللہ ہمیں حرص نصیب فرمائے۔ حرص کا ہی واقعہ ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سورہ مبارکہ کا شان نزول بھی نابینے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کچھ آیات سیکھتے تھے، کچھ آیات سیکھی، یاد کی، چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صنادید قریش کے وڈیرے یہ بیٹھے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عتبہ شیبہ وغیرہ کو دعوت توحید دے رہے تھے، ایمان کی باتیں سکھانے کی کوشش فرما رہے تھے۔ بھئی اللہ کرے یہ
مان جائیں. یہ تو بڑے متکبر لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص تھی کہ چلو یہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا اللہ کرے یہ مان جائیں. تو یہ بیٹھے سن رہے تھے. ادھر سے عبداللہ بن ام مکتوم آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نابینا بھی تھے, پتہ بھی کوئی نہیں کون بیٹھا ہوا ہے. آئے, سلام کیا, اور یا رسول اللہ وہ فلانی آیت کا مطلب کیا ہے جی؟ وہ اپنا آ کے سوال بیچ میں انہوں نے کر دیا. اب قدرتی بات ہے کہ بیچ میں جو بات کی جائے وہ نہیں اچھی لگتی. مثال کے طور پر بھی ہمارا درس چل رہا ہے, ادھر سے ایک بندہ کہے جی اچھا جی وہ جو کل ہم نے پڑھا تھا وہ مجھے پہلے سمجھاؤ. تو بندہ کہے گا یار ابھی تو یہ جو بات چل رہی ہے یہ تو ہو جائے نا پوری. یہ تو فطرتاً بھی ایسی بات ہے, اور یہ اصولاً بات تھی بھی اسی طرح کہ بیچ میں بولنا. اور پھر وہ آدمی مثال کے طور پہ جو ہمارے طالب علم ہیں جو روزانہ ہمارے پاس سارا دن پڑھتے ہیں, وہ آ کر بیچ میں کہتا یار تو صبر کر. ایسے بندہ کہہ دیتا ہے یار فی الحال تو رک جا نا, فی الحال تو یہ جو بات چل رہی ہے یہ تو پوری ہو جائے. بہرحال عبداللہ بن ام مکتوم آئے اور انہوں نے آ کے جب سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے موقع ان کا یہ سوال اچھا نہ لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک پر تیور آئے, ناگواری کا اظہار ہوا, اور آپ نے اس سے رخ پھیر لیا انہی کی طرف جن سے پہلے بات کر رہے تھے. واہ میرے مالک تو کتنا غیور ہے. اللہ نے سورہ عبس نازل فرمایا. اس نابینے اور مخلص طالب علم کا وہ جو درد تھا نا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, اور فرمایا میرے محبوب یہ متکبر لوگ جو بات بھی نہیں سننا چاہتے, اور وہ نابینا جو نابینا ہو کر اتنی حرص اور طلب لے کر آیا ہے, آپ نے اس سے رخ ہی پھیر لیا. میرے نبی یہ مانے یا نہ مانے ان کو چھوڑ, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس طلب والے نابینے کی بات کو رد نہ کر. سبحان اللہ. اندازہ کریں کتنی بڑی شان ہے. خصوصاً وہ ہمارے بزرگ حضرات جو 2-2 گھنٹے اس بڑھاپے میں بیٹھے رہتے ہیں قرآن مجید کھول کر, یہ بہت اونچا مقام ہے. یہ پتہ تو اس وقت چلے گا نا جب رب کی بارگاہ میں جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر اس پر عطا فرمانا ہے اور کتنا بڑا مقام ہے. اللہ ہمیں یہ مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے عبداللہ بن ام مکتوم جب آتے ہیں نا تو حضور چادر بچھاتے. سبحان اللہ. تو کہتے ادھر آ جا بھائی, سمجھ آئی, اپنے پاس بٹھاتے اور کہتے مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی, خوش آمدید میرے اس طالب علم کو جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے گلہ دیا ہے. عاتب عتاب کہتے ہیں ڈانٹ کو نا, بعض محدثین نے معنی بھی یہی کی ہے کہ جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے. لیکن سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میں نہ دیتا, گلہ دیا ہے مجھے. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب میرا ایک بندہ تھا, میری محبت میں بوڑھا نابینا معذور ہونے کے باوجود میرا قرآن سیکھنے کے لیے آیا تھا, اور میرے محبوب تو نے اس سے رخ ہی پھیر لیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوش آمدید کہتے تھے. اور پھر کئی دفعہ چونکہ یہ نابینے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے تھے تو اپنے مصلے پہ امام عبداللہ بن ام مکتوم کو بنا کر جاتے تھے. اللہ نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا. صرف حرص تعلیم قرآن پاک کی حرص کی وجہ سے اللہ نے یہ اونچا درجہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. انداز دیکھیے, عباسہ یہ غیب کا صیغہ ہے. عباسہ اس نے تیور چڑھائے, وتولا اور اس نے منہ موڑ لیا. یہ سب غیب کی صیغے ہیں. ان جاءہ الاعمی کہ اس کے پاس نابینا آیا. اب یہ غیب کی صیغے کیوں کہیں اللہ نے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے نا وہ بھی بڑا بلند و بالا ہے. مثال کے طور پہ آپ یہاں سارے بیٹھے ہیں, مثال کے طور پہ آپ ہی کا نام لے لیں, پہلے نمبر پہ آپ بیٹھیں, رشید صاحب کو کوئی غلطی ہو اور میں کہوں آپ نے یہ جو کیا نا یہ ٹھیک نہیں کیا, تو یہ
مجلس میں یہ بات ہو تو یہ بات اچھی اس طرح نہیں، مناسب نہیں۔ دیکھو ایک بندہ تھا نا جی، اس سے یہ غلطی ہوئی، ایسے نہیں ہونا چاہیے، کہ ان کو رہو، یہ بھی سمجھ گئے کہ مجھے ہی کہہ رہے، لیکن میں نے کہا ایک بندہ تھا نا، بات اس طرح کر دی نا تو اس طرح محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی آپ نے تیور چڑھائے، تو یوں کہتے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت اور شان ہے، اللہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ام مکتوم کی حرص اور طلب کو بھی بیان کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بھی مد نظر رکھا۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا میرے نبی تو نے تیور چڑھائے، غیب کے سیغے بولے۔ آباسا، وہ ایک شخص اس نے تیور چڑھایا، وتولا، اور اس شخص نے منہ موڑ لیا، ان جاءہ الاعمی، کہ اس کے پاس ایک اعمیٰ نابینا آ گیا۔ اب اس کے بعد آگے غیب کی سیغے ختم، آگے خطاب شروع ہو گیا، وما یدریک لعلہ یزکا، اب یہ کاف مخاطب کا آ گیا، اور تجھے کیا معلوم میرے حبیب شاید کہ وہ پاک ہونا چاہتا تھا۔ لیکن جو تیور چڑھانے اور منہ موڑنے والی بات تھی، اس میں اللہ نے خطاب کسی کے نہیں بولے، غیب کسی کے بولے، وما یدریک لعلہ یزکا، تجھے کیا پتا کہ وہ پاک ہونا چاہتا، تزکیہ کرنا چاہتا تھا، او یذکرو، یا وہ دھیان کرتا، فتنفعہ الذکریٰ، پس نفع دیتا اس کو دھیان کرنا۔ وہ طلب لے کر آیا تھا، قرآن پہ دھیان کرتا، غور و خوض کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو نفع دیتے۔ اما من استغنا، بہرحال جو بے پرواہی کرتے ہیں، یہ جو آپ کے پاس بیٹھا تھا طبقہ، ان کے اندر تو طلب ہی نہیں تھی، ان کو تو آپ لانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ تو متکبر لوگ تھے۔ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، وہ جو بے پرواہی کرتا ہے، تو میرے محبوب اس کے لیے پوری توجہ کرتا ہے، اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ وَمَا عَلَيْكَ اللہ یزکا، حالانکہ تجھ پر کوئی الزام نہیں، اگر وہ بے رخا، وہ متکبر تزکیہ نہ کرتا، پاک نہ ہوتا، عتبہ، ولید، ابو جہل یہ نہ مانتے، آپ پہ تو کوئی الزام نہیں، کیونکہ آپ نے تو پیغام پہنچا دیے۔ ہاں، آگے عبداللہ بن ام مکتوم کے آنے کا ذکر ہے جی، اس لیے ہم کہتے ہیں نا جو قرآن مجید پڑھنے کے لیے آتا ہے، طالب علم بن کر آتا ہے، حدیث پاک میں نہیں آتا فرشتے پر بچھاتے ہیں، کتنا اونچا مقام ہے، سنیے، فرمایا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، بہرحال جو آپ کے پاس آیا، یسعیٰ، دوڑتا ہوا آیا۔ نابینا آدمی کدھر دوڑ سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کا طلب ایسی تھی کہ گویا کہ وہ دوڑ دوڑ کے آ رہا تھا، نابینا آدمی ہو کر گویا کہ وہ دوڑ دوڑ کے آ رہا تھا کہ سبق پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، لیٹ نہ ہو جاؤ، تاخیر نہ ہو جائے۔ فرمایا جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور اللہ سے ڈرتا بھی تھا، دل کے اندر خشیت لے کر آیا، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، پس آپ اس سے بے رخی کرتے ہیں، اے میرے حبیب آپ نے اس سے بے رخی کر لی۔ کاللہ، ہرگز ایسا نہیں، یعنی ایسا پھر کبھی نہ کرنا میرے محبوب، ان طلب والوں سے بے رخی نہ کرنا۔ اللہ، تو اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کی بڑی قدر ہے۔ کاللہ انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک وہ نصیحت ہے۔ قرآن مجید کیا ہے بولو؟ نصیحت ہے، تذکرہ، قرآن نصیحت ہے۔ فَمَن شَاءَ ذَكَرَ، جو چاہے نصیحت حاصل کرے، رب کا کلام ہے، جتنا کوئی طلب لے کر آئے، چاہے معذور ہو، چاہے نابینا ہو، چاہے غریب ہو، چاہے مزدور ہو، جو بھی طلب لے کر آئے، اللہ کا قرآن اسی کے لیے ہے، وہ قرآن کا طالب بن کر آیا ہے۔ فرمایا جو بھی طلب لے کر آئے گا، جو بھی قرآن پاک کی نصیحت حاصل کرنا چاہے گا، فرمایا وہ آ کے حاصل کرے۔ کیوں؟ قرآن بڑی شان والی کتاب ہے، فی صحف مکرمہ، جن صحیفوں میں قرآن ہے وہ صحیفے بھی بڑی شان والے ہیں۔ کہو بے شک، یہ صحیفہ ہے جی، اس گتے سے لے کر اس گتے تک، یہ درمیان میں جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں مصحف، صحیفہ،
یہ صحیفہ ہے قرآن مجید، یعنی جن ورقوں میں جن جگہوں میں قرآن ہے وہ صحیفے وہ کتابیں بڑی شان والی ہیں، بڑی عظمت والی ہیں۔ اس سے ایک تو یہ صحیفہ مراد ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ بھی صحیفہ ہے، اور لوح محفوظ کے صحیفے مراد ہیں، لوح محفوظ، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ آج قرآن میرے ہاتھ میں ہے لیکن اس سے پہلے یہ قرآن لوح محفوظ میں تھا۔ قرآن مجید جو میرے ہاتھ میں ہے، میں دیکھوں نا اپنے آپ کو، جھانکوں نا تو میں کہتا ہوں میں کتنا سیاہ کار ہوں، لیکن میرے رب نے کتنا کرم کیا، جو لوح محفوظ میں میرے رب کا کلام تھا وہ رب نے مجھ سیاہ کار کے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ یہ وہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں، فی صحف مکرمہ، عزت والے صحیفوں میں ہے قرآن مجید۔ وہاں سے رب نے قرآن جبرائیل کو دیا، جبرائیل نے سید الکائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پہ نازل کیا، اور پھرتے پھراتے یہ مجھ جیسے گناہگار اور سیاہکار کے ہاتھوں میں آ گیا۔ سب کہو الحمدللہ۔ یہ تھوڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے صبح سویرے سویرے اٹھ کے ہمارے ہاتھوں میں قرآن پکڑا دیا، فی صحف مکرمہ، یہ بڑی عزت والے صحیفے ہیں جن میں قرآن ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا مرفوعات مطہرہ، وہ صحیفے جن میں قرآن ہے وہ معمولی شان کے نہیں، مرفوعہ، بڑے اونچی شان والے ہیں، بڑے بلند ہیں، مطہرہ، پاکیزہ ہے۔ یہ جو مرفوع ہے اصل تو معنی اس کا یہی ہے کہ اونچی شان والے ہیں، لیکن ضمناً اس سے فقہاء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ قرآن مجید کو باقی کتابوں سے اوپر رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ جیسے یہاں پہ حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، تفسیر کی ہے، اور کوئی کتاب پڑھی ہو تو قرآن مجید ان کے نیچے نہ پڑا ہوا ہو، قرآن مجید مرفوع، قرآن کو کیا رکھیں؟ اوپر رکھیں، کیونکہ یہ نیچے رہنے والی کتاب نہیں، یہ ساری کتابوں کی سردار کتاب ہے، کیونکہ میرے رب کا کلام ہے۔ مرفوعہ، بلند، مطہرہ، پاکیزہ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، رب کا کلام ہو تو پاکیزہ کیوں نہیں ہے جی؟ مرفوعۃ مطہرہ بِأَيْدِي سَفَرَہ، یہ جن ہاتھوں نے لکھا ہے نا قرآن، کرام بررہ، کرام بررہ، وہ ہاتھ عزت والے ہیں، وہ ہاتھ نیکی والے ہیں۔ جن زبانوں کو پڑھنا نصیب ہوا وہ زبانیں بھی قسمت والی ہیں، جن ہاتھوں کو قرآن لکھنا نصیب ہوا وہ ہاتھ بھی قسمت والے ہیں۔ ان سے کون سے ہاتھ مراد ہیں؟ یہاں پہ بھی دو ہی تفسیریں ہیں، یعنی دو ہی باتیں، دونوں ہی مراد ہیں۔ ایک تو وہ فرشتے جو لوح محفوظ میں قرآن کو محفوظ کرتے ہیں، وہاں جن کی ڈیوٹی لگی ہے، واللہ عالم۔ اور دوسرا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تو اللہ نے منع کیا، سورہ قیامہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرے محبوب آپ چپ کر کے سنیں، آپ ساتھ پڑھا نہ کریں، ہم آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں۔ اس کے بعد پھر آپ آتے صحابہ کی اس جماعت کے پاس جن کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، جن کو کہتے ہیں وہ صحابہ کرام جو کاتبین وحی ہیں، صحابہ صفہ میں سے سارے نہیں، وہ جو چند صحابہ تھے جو کتابت جانتے تھے اور لکھنا جانتے تھے، ان کو کہتے ہیں کاتبین وحی۔ حضور کاتبین وحی کو بلاتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو جبرائیل نے حضور کو سنایا ہوتا، حضور کاتبین وحی کو سناتے، اور کاتبین وحی اس کو قلم کے ساتھ لکھ لیا کرتے تھے، جو چیز ان کے پاس ہوتی، کبھی چمڑے پہ اور کبھی جناب کسی بڑی چیز پہ، پتوں پہ، ایسی چیزوں پہ، برقے تو عام نہیں تھے اس وقت، کسی نہ کسی چیز پر وہ لکھ لیتے تھے۔ وہ ہاتھ جنہوں نے قرآن مجید کو لکھا وہ ہاتھ بھی بڑی شان والے ہیں۔ آخری بات، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بعد میں ایمان لائے،
سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اونچی شان والے ہیں، لیکن وہ جو کاتب تھے نا، چونکہ حضرت امیر معاویہ کتابت جانتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کاتبین میں شامل کیا تھا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام صحابی نہیں، کاتب وہی صحابی ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں یا ان کے بارے میں جتنی باتیں آئی ہیں، اللہ کے لیے اپنی زبان کو ان کے بارے میں روکا کرے. قرآن کہتا ہے بے ایدی سفرہ کرام بررہ، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ بڑی شان والے ہیں. ان ہاتھوں کی شان کو اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ ہاتھ ہے جس نے رب کے قرآن کو لکھا ہے. آج میں کسی روایت کو دیکھ کر ان کے بارے میں بولتا رہوں اور دن قیامت کے رب مجھ سے پوچھے تو کون تھا اس کے بارے میں باتیں کرنے والا؟ یہ تو میرا قرآن لکھنے والا تھا، یہ تو میرا قرآن لکھنے والا تھا، میرے نبی کا فرمان لکھنے والا تھا. تو کون ہوتا ہے اس کے بارے میں باتیں کرنے والا؟ تو بتا میرے پلے کیا رہے گا پھر. اس لیے بے ایدی سفرہ کرام بررہ، خصوصاً صحابہ کرام تو ساری بڑی شان والے ہیں. کسی کے بارے میں مجھے یا کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کوئی زبان درازی کرے. اللہ اس سے محفوظ فرمائے. ترجمہ دوبارہ سن لیں. عبس وتولی، تیور چڑھائے اور منہ موڑا. ان جاءہ الاعمیٰ، اس لیے کہ اس کے پاس نابینا آیا. وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اور تجھے کیا پتا شاید کہ وہ پاک ہونا چاہتا تھا. او یذکر، یا وہ دھیان کرتا. فتنفعہ الذکریٰ، پس نفع دیتا اسے دھیان کرنا. اما من استغنی، بہرحال جو بے پرواہی کرتا ہے. فانت لہ تصدی، اے میرے محبوب آپ اس کے لیے پوری توجہ کرتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں. وما علیک الا یزکیٰ، حالانکہ آپ پہ کوئی الزام نہیں اگر وہ پاک نہ ہو تو. وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور بہرحال جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا. وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا بھی تھا. فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، پس آپ نے اس سے بے رخی اختیار کی. کلا، ہرگز ایسا نہیں. انہا تذکرہ، بے شک وہ نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، پس جو چاہے یاد کرے اسے. فی صحف مکرمہ، عزت والے صحیفوں میں ہے. مرفوعات مطہرہ، جو بلند ہیں پاکیزہ ہیں. بے ایدی سفرہ، لکھنے والے ہاتھوں میں. کرام بررہ، جو عزت والے نیکی والے ہیں.